آج ہم جس کہانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں اس کا عنوان ہے دیوار کے اس پار۔ نام سن کر ہی لگتا ہے نا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور چھپا ہے۔ بات شروع ہوتی ہے ایک نئے گھر سے۔ مرکزی کردار کو وہاں شفٹ ہوئے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے۔ ایک نئی شروعات، ایک نئی جگہ۔ شہر کے شور شرابے سے دور ایک چھوٹے سے قصبے میں سکون کی تلاش میں ایک پرانا کرائے کا گھر لیا گیا۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، پرسکون، لیکن پہلے دن سے ہی نا ایک عجیب سی بے چینی تھی اس جگہ میں۔ اب ذرا اس جگہ کا ماحول سمجھیں۔ سامنے ایک بالکل خالی میدان، پیچھے ایک ٹوٹی پھوٹی سی دیوار اور اس دیوار کے پار ایک بالکل ویران چھوڑا ہوا گھر، اور ان سب کے بیچ ایک گہری سالوں پرانی خاموشی، مطلب مکمل تنہائی۔ اور پھر پہلی ہی رات ایک آواز آنا شروع ہوتی ہے، ایک بہت ہی ہلکی سی دستک۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دیوار کی دوسری طرف سے بس اپنی انگلی سے ٹھک ٹھک کر رہا ہو۔ شروع میں تو یہی لگا کہ بھئی ہوا ہوگی یا کوئی اور آواز، اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کوئی عام بے ترتیب آواز نہیں تھی، یہ بہت باقاعدہ تھی۔ اور پھر جو بات سامنے آئی وہ سچ میں پریشان کرنے والی تھی۔ پہلی رات ایک ہلکی سی ٹھک ٹھک کی آواز، پھر اگلی رات، اور پھر ہر رات۔ اور سب سے عجیب بات، وقت۔ ہر رات ٹھیک 2 بجے، 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ پیچھے۔ تو ایک رات وہ جاگ رہا تھا، شاید اسی دستک کا انتظار کر رہا تھا، اور جیسے ہی وہ آواز آئی اس کی فوراً بعد ایک بہت ہی دھیمی سی سرگوشی سنائی دی۔ تم یہاں ہو؟ جیسے کوئی پوچھ رہا ہو براہ راست اسی سے۔ سوچیں ذرا، اس گہری خاموشی میں یہ سوال خوف کی ایک ٹھنڈی لہر دوڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اگلی صبح جب ہمت کر کے دیوار کے پاس جا کر دیکھا گیا تو مٹی میں تازہ قدموں کے نشان تھے، لیکن جو بات سب سے عجیب تھی وہ یہ کہ نشان صرف ایک طرف جانے کے تھے، واپسی کا کوئی نشان تھا ہی نہیں۔ اب صرف آوازوں اور قدموں کے نشانوں کی بات نہیں رہ گئی تھی۔ اسی رات گھر کی بتیاں خود بخود جلنے بجھنے لگیں، یعنی اب جو بھی تھا وہ گھر کے اندر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ اور پھر ایک ایسی چیز ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کھڑکی کے شیشے پر جیسے کسی نے سانس لی ہو، اور اس بھاپ پر الفاظ ابھر آئے، واپس آ جاؤ۔ ظاہر ہے ان سب واقعات کے بعد کوئی بھی جواب ڈھونڈے گا تو ہمارے کردار نے بھی یہی کیا، اور اسے جواب ملا ایک مقامی دکاندار سے، ایک ایسا شخص جو اس گھر کے سارے راز جانتا تھا۔ 15 یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس پوری کہانی کی، اس پورے راز کی بنیاد ہے۔ 15 سال۔ دکاندار نے جو پہلی بات بتائی وہی ہوش اڑا دینے والی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا وہ جو ساتھ والا گھر ہے نا، وہ پچھلے 15 سال سے خالی پڑا ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر وہ گھر خالی ہے تو یہ آوازیں کون نکالتا ہے؟ پھر اس نے اس گھر کی اصل کہانی بتائی۔ ایک عورت وہاں اکیلی رہتی تھی، اور ایک رات وہ دیوار گر گئی اور وہ بیچاری اسی کے نیچے دب کر مر گئی۔ اور پھر دکاندار نے وہ بات بتائی جس سے سارے واقعات ایک دم سمجھ آنے لگے۔ وہ بولا، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاش کبھی ملی ہی نہیں، اور بس اسی لمحے سب کچھ جڑ گیا۔ اب سچائی سامنے تھی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈرنے کے بجائے اس موجودگی کا سامنا کرے گا۔ اس نے ثبوت اکٹھا کرنے کی ٹھانی۔ اس نے ٹھیک رات کے 2 بجے جب وہ آواز آتی تھی اسے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس بار وہ کامیاب رہا۔ ایک دھیمی سی بہت ہی عجیب سرگوشی ریکارڈ ہو گئی، اور جب اس ریکارڈنگ کو سنا گیا تو اس میں جو الفاظ تھے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھے۔ میں ابھی بھی یہاں ہوں، یہ اس روح کا ایک کھلا اعتراف تھا۔ اور ٹھیک اسی لمحے پہلی بار دیوار کے اس پار ایک سایہ نظر آیا، ایک عورت کا سایہ، جس کے بال ایسے لہرا رہے تھے جیسے وہاں کوئی ہوا چل رہی ہو، جبکہ باہر بالکل سکوت تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بھاگا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دروازے کے ٹھیک دوسری طرف سے ایک بہت ہی واضح آواز آئی، ایک الزام، تم نے میرا گھر لے لیا ہے۔ ظاہر ہے
اس کے بعد وہاں ایک پل بھی رکنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن بھاگ جانا اس کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ اور یہاں آتا ہے اس کہانی کا سب سے خوفناک موڑ۔ شہر واپس آ کر سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن پھر ہر رات ٹھیک 2 بجے وہی دستک دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب صاف تھا، وہ روح اس گھر سے نہیں بلکہ اس شخص سے جڑ گئی تھی۔ اور کہانی کا اختتام اسی ایک سوال پر ہوتا ہے، وہی دھیمی سرگوشی جیسی آواز جو ہر رات اس سے پوچھتی ہے، تم یہاں ہو؟ ایک ایسا سوال جو شاید اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔